یہ مشکلات کا پریشر ہی ہوتا ہے جو آپ کے باطن میں پوشیدہ آپ کی مہارتوں اور آپ کے ٹیلنٹس کے خزانوں کو آپ کے اندر سے باہر نکالتا ہے. وگرنہ دنیا میں کتنے باصلاحیت لوگ آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی زندگی میں کبھی چیلنجز نہیں آتے، انہیں کبھی چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ان کے اندر کی خوبیاں اور ان کے اندر کی مہارتیں ان کے اندر ہی رہ جاتی ہیں. اور زندگی میں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے وہ زندگی پر خود بھی اپنی مہارتوں اور ٹیلنٹ کو ڈسکور نہیں کر پاتے. بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ٹیلنٹس کو ہی نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹیلنٹس ڈسکور کرنے کا زندگی میں موقع ہی نہیں ملا، کبھی چیلنجز کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا. اور ایسے لوگ یوں ہی ناکامی اور گمنامی کی زندگی گزار کر اپنی مہارتوں اور باطنی خزانوں کو اپنے اندر ہی رکھے ہوئے قبر میں چلے جاتے ہیں. تو جس سے اپنے مقصد سے عشق ہوتا ہے نا، وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں، وہ مشکلات سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی خوبیاں یعنی مشکلات کی وجہ سے تو ظاہر ہوتی ہیں نا. آپ نے کبھی شوگر کین پر غور کیا؟ اگر گنا یوں ہی پڑا رہے، اسے کبھی دبایا نہ جائے، تو اس میں اور عام لکڑیوں میں کیا فرق ہے؟ اگر عام لکڑیوں کے ساتھ پڑا رہے گا تو خود بھی اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو کبھی نہیں جان پائے گا اور باقی لکڑیوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو جائے گا. لیکن گنے کا رس اسی وقت نکلے گا جب اسے دبایا جائے گا، نچوڑا جائے گا، سکویز کیا جائے گا. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب اسے نچوڑا جائے گا پھر اس کا رس نکلے گا. میرے دوستو، وہ عام لکڑی اور اپنی امتیازی حیثیت میں فرق اسی وقت کر پاتا ہے نا جب اسے نچوڑا جاتا ہے، جب اس سے رس نکلتا ہے. اسی طرح لاکھوں لوگ دنیا میں آتے ہیں، زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، ان کی قابلیتیں، ان کے ٹیلنٹس، ان کی مہارتیں، ان کی استعدادیں، ان کی کیپیبلٹیز ان کے اندر ہی پوشیدہ رہتی ہیں اور وہ قبر میں چلے جاتے ہیں. لیکن میرے دوست، جس کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اس کی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ ناموافق حالات سے گھبراتا نہیں، وہ ناموافق حالات، مشکلات اور چیلنجز سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ہی پھیلے گا، اسے جتنا دبایا جائے گا اتنے ہی زیادہ اس کے اندر کے خزانے، اس کے ہڈن ٹیلنٹس باہر نکلیں گے، جن کے نتیجے میں وہ مزید کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہوتا رہے گا. جو اپنے مقصد سے جان سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں، کبھی گھبراتا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوتا اور بالآخر اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے. اب دیکھیے، کرونا وائرس کے نتیجے میں ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں انگلینڈ کے لوگ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، اور یورپ اور امریکہ اور دنیا بھر سے لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ہمیں گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں بھی بند کر دیا گیا پھر کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، کاروباری نقصان ہو رہا ہے، ہماری بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیابی کیسے حاصل کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن آپ کی بہتری کے لیے ہے نا، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے نا، آپ کی صحت کے لیے ہے بھائی. اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ ان احتیاطی تدابیر پر عمل بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مثبت پہلوؤں پر بھی غور کریں. ہمیں ایسے مواقع زندگی میں بار بار کہاں ملتے ہیں؟ اگر آپ کی کنٹریز میں یا یہاں انگلینڈ میں لوگوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے اور مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس پر بھی تو غور کریں نا بھائی. ہم تو پازیٹیو لوگ ہیں، پازیٹیوٹی پھیلانے والے، ہم تو ہوپ دینے والے ہیں، یقین دینے والے ہیں. ہم تو کبھی منفی بات نہیں کریں گے. پیسمزم تو ہماری زندگی کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. اس کے پازیٹیو پہلوؤں پر غور کریں. اگر آپ کو آپ کے گھروں میں بند کر دیا جائے تو ایسے مواقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، ان کو غنیمت جانیے. آپ کو آپ کے گھروں میں رہ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا موقع مل رہا ہے. سیلف ایکچوائلائزیشن اور سیلف ڈسکوری کے ذریعے اور خود شناسی کے مراحل طے کرنے کے بعد آپ اپنے مقاصد اور اپنے گولز کو واضح کر سکتے ہیں. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں بھائی، دنیا بھر سے میٹنگز کرتے ہو، کبھی خود سے بھی میٹنگ کرنے کا وقت نکالو. تو اس موقع سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے آپ کو ڈسکور کیجیے، اپنے ٹیمپرامنٹس کو سمجھیے. ابھی حال ہی میں انگلش میں نے بہت ڈیٹیل لیکچرز ڈیلیور کیے ہیں انسانی ٹیمپرامنٹس کے حوالے سے، انسانی مزاج کے حوالے سے. انسانی مزاج کی 4 قسموں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. اپنے ٹیمپرامنٹس کو سمجھیے، اپنے فیملی ٹیمپرامنٹس کو سمجھیے، اپنے بچوں کے ٹیمپرامنٹس کو جاننے کی کوشش کیجیے اور اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم دیجیے. یہ موقع بار بار نہیں ملے گا. اور 4 ہیومن ٹیمپرامنٹس کی روشنی میں باہمی مفاہمت پیدا کرنے اور اپنی فیملی لائف کو بہتر بنانے کا یہ سنہری موقع آپ کو مل رہا ہے. پیرنٹس سے باتیں کرنے کا وقت مل رہا ہے. اپنے والدین کو کوالٹی ٹائم دیں، پڑوسیوں کی مدد کریں، بزرگوں کی مدد کریں، بوڑھوں کی مدد کریں. جن پڑوسیوں کے پاس راشن نہیں ہے، اپنا راشن ان کے ساتھ تقسیم کریں. جن کے پاس میڈیسنز نہیں ہے، ان کو میڈیسنز مہیا کریں. آپ اپنا کوالٹی ٹائم دیں. یہ موقع زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوتے. اس وقت سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کریں. اپنے آپ کو بھی ڈسکور کریں، اپنے ٹیلنٹس کو بھی سمجھیں، اپنے مقاصد کو بھی سمجھیں، اپنے مقاصد کو واضح کریں، تاکہ جب آپ اس لاک ڈاؤن سے نکلیں تو آپ کی زندگی کی بیٹری اس قدر چارج ہو چکی ہو کہ آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی آنے والی عائلی زندگی، آپ کی مذہبی زندگی، آپ کی کاروباری اور معاشی زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ ترقی کی منازل طے کر سکیں.
بھائی جسے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا موقع مل جائے اور وہ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیتا ہے، اپنے مقصد کو ڈسکور کر لیتا ہے اور اپنے مقصد سے پیار کر لیتا ہے، اسے پھر جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی پھیلتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی زیادہ کامیابی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت پھر روک نہیں سکتی۔ میرے دوست، اگر تو آج زندگی میں ناکام ہے نا تو اس لیے نہیں ہے کہ تجھ میں ٹیلنٹ نہیں تھا، قدرت نے ہر شخص کو ٹیلنٹ دیا ہے۔ تیری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تجھے اپنے مقصد سے حقیقی پیار ہی نہیں ہے۔ جو اپنے مقصد سے جان سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، وہ ناموافق حالات کا شکوہ کرتے ہوئے مایوسیوں کا رونا نہیں روتا، بلکہ وہ مشکلات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ چیلنجز سے محبت کرتا ہے۔ اپنے مقصد سے حقیقی محبت پیدا کر، غفلت کی اس نیند سے بیدار ہو جا، اٹھ جاگ اور قدم بڑھا۔ آج نہیں جاگے گا تو پھر کب جاگے گا؟ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مشکلات کا سینہ چیر کر آگے بڑھ، طوفانوں سے ٹکرا جانے والا بن۔ اپنے عزم اور اپنے حوصلے اور اپنے جنون اور اپنی ہمت کی طاقت سے مشکلات کی دیواروں کو زمیں بوس کر دے۔ ناموافق حالات کے دباؤ سے اپنے اندر کے رس کو نکالنے کا فن سیکھ لے اور ولولے اور جذبے کی چنگاری سے اپنے آپ کو آگ لگا کر آگے بڑھ۔ دیکھ تیری منزلیں کب سے تیری منتظر کھڑی ہیں، تیری منزلیں خود تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اب کسی سے نہ ڈر، ہمت کر، آگے بڑھ۔ اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کیے تقدیر کو۔